السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے شوال کے 6 روزے۔ ماہ رمضان کے بعد عید الفطر ماہ شوال کا حلال نظر آنے سے منائی جاتی ہے۔ فطر کے معنی ہے ختم ہونا، یعنی روزوں کا ختم ہونا۔ یوں مسلمان ہر سال یکم شوال کو ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس نے رمضان کا مہینہ بحالت روزہ گزارا پھر ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ سال بھر کا ثواب مل جانا معمولی نہیں۔ اب 1 ماہ اور 6 یوم کا ثواب 12 ماہ کے برابر کیسے ہوا؟ تو اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ملتی ہے کہ ابو ایوب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ 1 دن کا روزہ 10 دنوں کے برابر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ماہ رمضان کے روزے 10 ماہ کے روزے کے برابر ہیں، اور اس کے بعد 6 دن کے روزے 2 ماہ کے مساوی ثواب رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ سال کے روزے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو 60 یا 70 برس کی عمر میں بھی ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ اگر مومن صدق دل سے ان سے فیض یاب ہونے کی ٹھان لے تو لیلۃ القدر کی صورت میں 1000 سالوں اور 1 ماہ 6 روز کی صورت میں سال بھر کی عبادت و ریاضت کا اجر عظیم پا سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے مکمل اور ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا تمام سال کے روزے رکھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق جس نے ماہ رمضان روزوں سے گزارا اور اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماہ شوال کے ان روزوں کے 6 ایام میں عید کا دن بھی شامل ہے؟ تو بمطابق احادیث کے ایسا نہیں ہے۔ یہ 6 دن عید کے دن کے بعد کے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے، اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ یوں جو مسلمان اس عبادت سے فیض یاب ہونے کا خواہش مند ہو، وہ بہتر ہوگا کہ بعد از عید 6 دن مسلسل روزے رکھے، اور اگر کسی مجبوری کا سامنا ہو تو بے شک اسلام آسان دین ہے۔ اسلام نے متفرق طور پر ماہ شوال کے روزے رکھنے کی بھی اجازت دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خزانوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سرکشوں اور نافرمانوں کی فہرست میں سے دور رکھیں۔ آمین ثم آمین۔